دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں، باپ بیٹا لڑ سکتے ہیں، میاں بیوی لڑ سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار آپس میں لڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو صلح کرانے والا کوئی نہیں ہوتا جی۔ ایک عقل مند صلح جو شخص دستیاب نہیں ہوتا۔ اس میں بڑا زور لگتا ہے صلح کروانے میں، یہ ایک آرٹ ہوتا ہے، کیونکہ دو ناراض لوگوں کو آپ آمنے سامنے بٹھائے نا تو ان کے زخم ہرے ہونے لگتے ہیں۔ اس سٹیج کو امن کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ گزارنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اکثر صلح کرانے والے جو ہوتے ہیں وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، تعصب سے بچ جائیں تو جذباتی پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ان دونوں خلجانوں سے بچ بھی جائیں تو عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور معاملہ بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب ہو جاتا ہے۔ رشتے ناتوں میں انصاف کے ساتھ کم اور برداشت کے ساتھ زیادہ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور 99% تو جذباتی طور پر ہی معاملات خراب ہوا کرتے ہیں۔ یہ زاویہ نظر درست نہیں ہوتا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، لوگ جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں۔ جب اللہ عقل واپس دے دے اور معاملہ آپ کے پاس لوٹایا جائے تو جھک جانا چاہیے، اسی میں عقل مندی ہوتی ہے اور اسی میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، جھک جانے کے باوجود، صلح کرنے کے باوجود اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور ایسے بزرگوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، بڑوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی پیدا کر دے۔